سمجھو ایسا نہیں کہ وہاں دولت آئی نہیں. حضور تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے خزانوں کی کنجیاں میرے ہاتھ میں رکھ دی ہیں، لیکن میں نے عرض کیا مالک ایک وقت روٹی دینا اور ایک وقت کا فاقہ دینا. کنجیاں خزانوں کی اللہ نے دی. جب تک آپ اپنا طرز زندگی، یہ جو بہت دنیا کا پیار ہے نا، بہت زیادہ مرنے کی ہرس، یہ بہت زیادہ جینے کی ہرس، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہودیوں کا طریقہ بیان کیا کہ وہ کبھی مرنے کی تمنا نہیں کریں گے کیونکہ جینے کی ہرس رکھتے ہیں. نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں، طرز زندگی جب تک سادہ نہیں ہوتا اور جب تک یہ دنیا کے جھمیلوں سے کسی کو دولت دے کر پیچھے کر دیا جاتا ہے، کسی کو عہدہ دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے، کسی کو اقتدار دے کر چپ کرا دیا جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام، انہیں ایک بات کی سمجھ آ گئی تھی کہ ہمیں ہمارے رب نے کہا ہے قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. اے محبوب آپ ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی پیروی کریں، اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا. جب رب بھی ان کا ہو جائے گا، جب رب بھی ان کا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم، یہ جہاں چیز ہے کیا، یہ لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا کیا مطلب ہوا؟ لوح و قلم، قلم لکھتی ہے نا تقدیریں، مقدر فیصلے، تو لوح و قلم تیرے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر رب کریم تیرے اوپر فضل کرے گا، اور وہ جن فیصلوں کی امت کو دیانت سے چاہت ہے اللہ اپنے فضل سے وہ فیصلے فرمائے گا. جب تک زندگی حضور کی غلامی کی طرف نہیں جاتی وہ اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں پاتی. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رومیوں نے قید کر لیا تھا، اور جب رومی آپ کو قید کر رہے تھے، پکڑ رہے تھے، جنگ میں کچھ موڑ ایسا آ گیا کہ بظاہر مسلمانوں کے قدم پیچھے ہٹ رہے تھے، تو 1000 آدمی نے، 100 آدمی نے مل کے آپ کے گرد گھیرا ڈالا اور بڑی مشکل سے آپ کو گرفتار کیا. جب بادشاہ کے سامنے لے گئے نا تو بادشاہ سے اس کا سپہ سالار کہنے لگا کہ بندہ ضائع کرنے والا نہیں. یہ بات سمجھیں آپ، ہماری طبیعت کے مطابق جو بندہ پورا نہیں اترتا ہم ضائع کر دیتے ہیں. حالانکہ اگر آپ کو مخالف صف میں بندہ کام کا نظر آئے تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہمارے قافلہ محبت میں کیسے شامل ہو سکتا ہے، اس کے لیے جد و جہد کریں تاکہ اس سے کام لیا جا سکے. اس نے کہا، روم کے بادشاہ نے، بندہ ضائع کرنے والا نہیں. وزیر نے کہا بادشاہ سے، اس نے کہا کیا کریں، کچھ ایسا کریں کہ یہ معاذ اللہ ہمارے دین میں آ جائے. اور قرآن مجید نے واضح کہہ دیا ہے کہ یہودی اور عیسائی تم سے راضی نہیں ہو سکتے حتی تتبع ملتہم، جب تک کہ تم ان کے دین کی پیروی نہ کرو. ان کو کسی طریقے سے معاذ اللہ عیسائی بنایا جائے. تو بادشاہ کہنے لگا 2-3 چیزیں ہیں جس سے کوئی بندہ بھی خریدا جا سکتا ہے، کر لیتے ہیں بات. اس نے سب سے پہلے حضرت عبداللہ ابن حذافہ سے کہا کہ جتنے پیسے آپ کہیں گے آپ کو ملیں گے، آپ اس دین میں آ جائیں معاذ اللہ. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ نا، کچھ لوگ بڑے سیانے ہوتے ہیں، بردبار ہوتے ہیں، بعض باتوں پر غصہ نہیں کرتے، ہنستے ہیں. حضرت عبداللہ ابن حذافہ ہنس پڑے، فرمانے لگے تجھے کس نے بادشاہ بنایا، تو بڑا بیوقوف آدمی ہے. اس نے کہا کیا مطلب؟ فرمانے لگے نادان، میں تو تلوار لے کے میدان میں آیا ہوں، مجھے دولت کمانی ہوتی میں تجارت کرتا، میں تجارت نہیں کر رہا، میں تو شہادت کے لیے نکلا ہوا ہوں، اور تو مجھے کہہ رہا ہے پیسے لے لے، کو عقل کی بات کر. اس نے دوسری بات کی، اس نے کہا کہ میں بادشاہ ہوں، میرے نیچے جتنے بھی عہدے ہیں، وزیر، مشیر، وزیر خزانہ، جو آپ عہدہ کہیں گے آپ کو دے دیا جائے گا، آپ اس طرف آ جائیں. تو حضرت عبداللہ ابن حذافہ کہنے لگے پھر کہتا ہوں تو بڑا نادان ہے. فرمانے لگے میں حضور کا صحابی ہوں، اور صحابی ہونے سے بڑا عہدہ دنیا میں ہے ہی کوئی نہیں. صحابہ وہ صحابہ جن کی ہر صبح عید ہوتی تھی،
خدا کا قرب حاصل تھا، نبی کی دید ہوتی تھی۔ کہا تو مجھے لالچ دے رہا ہے۔ اب انہوں نے ایک نئی چال چلی۔ وزیر کہنے لگا کہ میں ایک اور طرح سے معاذ اللہ کوشش کرتا ہوں پگھلا دینے کی۔ آپ اندر کمرے میں قید تھے تو وہاں ایک خاتون کو بنا سنوار کر بھیج دیا گیا۔ دوستو یاد رکھنا، تگڑا اور مضبوط جوان پتہ کون ہوتا ہے؟ جس کی نظریں پوری طرح اس کے کنٹرول میں ہوں۔